بھی سرزد ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. کل یعمل علی شاکلتہ، اے میرے رسول ان سے کہیے ہر ایک کا عمل اس کے باطن کی نشاندہی کرتا ہے، اپنے باطل کے اعتبار سے عمل کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی باطن سے شجاع ہے تو جب حوادثات میں گرفتار ہوگا تو اچانک بھی اگر اس سے کوئی فعل سرزد ہوگا تو وہ فعل شجاعت کو ثابت کرے گا، اس کی بزدلی کو ثابت نہیں کرے گا. پوری طرح توجہ کیجیے. یعنی اگر کسی کی پرورش، اگر کسی کا باطن، کسی کی ابتدا، کسی کا بچپنا، کسی کی جوانی، کسی کی نوجوانی شجاعت میں گزری ہے، جس نے شجاعانہ مناظر کا مظاہرہ کیا ہے، جو شجاعتوں میں پلا ہے، جو شجاعانہ گودوں میں پلا ہے، جس کی پرورش شجاعتانہ ماحول میں رہی ہے، اگر اچانک کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جس پر حادثاتی طور کے اوپر لوگ عکس العمل اپنے سے ظاہر کرتے ہیں، تو اس سے جو عکس العمل ظاہر ہوگا اس سے شجاعت جھلکے گی، بزدلی نہیں جھلکے گی. اس کا مطلب ہے کل یعمل علی شاکلتہ. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. اور اگر کسی کا صلوات بھیجیے محمد والے محمد. محترم ہمارے کوثر صاحب عالم دین ہیں، تبلیغی میدان میں بہت کوشاں ہیں، اور یہ مناسب نہیں تھا کہ ہماری نگاہ پڑ جائے پھر بھی ہم آپ کو دعوت نہ دیں. ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. اور اگر کسی کا باطن، کسی کی پرورش، بھئی باطن کیسے تیار ہوتا ہے؟ باطن پرورش ہے جو باطن بناتی ہے، اس کا اندرون، وہ اس کی پرورش ہے. جس طرح پلا پوسا، جس طرح اس کو پالا گیا ہے، اسی اعتبار سے اس کا باطن آمادہ ہوگا. اب اگر بزدلانہ ماحول میں پلا ہے اور ایسا کوئی اچانک واقعہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر شجاعت اور بزدلی کے جو عمل ہیں وہ عکس العملی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، تو جو اس طرح ماحول میں پلا ہو اس سے اچانک جو عکس العمل صادر ہوگا اور ظاہر ہوگا، اس میں شجاعت نہیں جھلکے گی، بلکہ عمل دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ بزدلانہ ماحول میں پلا پھسا. ایک صلوات بھیجیے. دیکھیے کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے اور اس سے ہمیں بہت کچھ ابھی اپنے جوانوں تک پہنچانا ہے، لہذا چند حدیثیں، یہ تو آیہ کریمہ ہے، چند حدیثیں بھی سن لیجئے اس سلسلے میں. باطن کی طہارت اور باطن کی خباثت کا عمل کن کن چیزوں پر پڑتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بہرحال کم سے کم لوگ ہم سے تو عادی ہی ہو گئے کتاب سے سننے کے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. سورہ اسراء کی 84ویں آیت تھی، اور ظاہر ہے اس آیت کے اوپر ہمیں بعد میں بھی گفتگو کرنا ہے کیونکہ اس میں کچھ اشکالات ہیں جو ذہن میں اٹھ سکتے ہیں. قل کل یعمل علی شاکلتہ، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یستدل علی خیر کل امرئ وشرہ وطہارت اصلہ وخبثہ بما یظہر من افعالہ. انسان کے عمل کے خیر یا شر ہونے کی دلیل اس کا فعل بنتا ہے، جو اس سے فعل ظاہر ہوتا ہے. اگر اس کی اصالت طاہر ہے تو فعل جو ظاہر ہوگا اس میں خیر ہی خیر ہوگا، اور کسی کی اصالت نجاست پر مبتنی ہے تو اس سے جو فعل ظاہر ہوگا وہ شر ہی شر ہوگا، چاہے بظاہر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو. اب یہ دیکھیے ساری حدیثیں ہیں جس پر رکا جا سکتا ہے، کیونکہ سماج میں یہ تمام بیماریاں موجود ہیں
کہ حسن و جمال کے ساتھ اپنی خباثت کو چھپانا اور مستقل یہ جنگ حق و باطل کی رہی ہے. باطل اپنا ظاہر بہت کوشش کرتا ہے حسین اور جمیل بنانے کی تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے, کیونکہ اگر ہمارا ظاہر بھی باطن کے اعتبار سے برا ہوا تو کوئی ہمارے نزدیک نہیں آئے گا. لہذا جس کا باطن خبیث ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے جھوٹا جمال ایجاد کرے. لہذا یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کا باطن خبیث اور نجس ہے تو اس کے ظاہری جمال اس کا ظاہری جمال ہم کو دھوکہ نہ دے. پھر حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں جمیل الفعل ينبئ عن طیب الاصل. اگر کسی کا فعل حسین ہے جس کے حسن میں واقعاً حقیقتانہ انداز پایا جاتا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعاً یہ اصل والا ہے, اس کی اصالت پاک ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں ظن الانسان میزان و عقلے. پوری طرح توجہ کیجئے گا, ایک ایک چیز سنہری الفاظ میں لکھنے والی ہے, سنہرے خطوں سے, کہ فرماتے ہیں انسان کا گمان, انسان کے جو آئیڈیا لوگ لگاتے ہیں, گیس جو لگاتے ہیں, اس گیس لگانے سے ان کی عقل کو تولا جا سکتا ہے. ہو جائے گا جھگڑا اس بار, بہت مار ہوگی اب کی, بڑی تیاریاں ہیں. یہ جو گیس لگا رہے ہیں, گیس لگانے سے سامنے والے کی عقل کو تولا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا عقل مند ہے, اس اپنی عقل کے اعتبار سے یہ گیس لگا رہا. وَفِعْلُهُ أَصْدَقُ شَاهِدٍ عَلَى أَصْلِهِ. لیکن انسان سے جو فعل ظاہر ہوتا ہے, سرزد ہوتا ہے, وہ فعل خود بہترین گواہ ہوتا ہے اس کے باطن پر. پھر حضرت فرماتے ہیں مَا أَصْدَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَيُّ شَاهِدٍ عَلَيْهِ كَفِعْلِهِ. مگر کیا کسی اور سچائی کی ضرورت ہے الا اس کے فعل کے, اس کے باطن کو ثابت کرنے کے لیے؟ یعنی خود انسان جو افعال انجام دے رہا ہے, ان افعال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا باطن کیسا ہے. وَلَا يُعْرَفُ الرَّجُلُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. انسان اپنے علم کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے. كَمَا لَا يُعْرَفُ الْغَرِيبُ مِنَ الشَّجَرِ إِلَّا عِنْدَ حُضُورِ الثَّمَرِ. دو درخت ہیں, آپ ان درختوں میں بے ثمر درخت کون اچھا درخت ہے کون اچھا درخت نہیں ہے آپ اس وقت تک نہیں بتا سکتے جب تک کہ اس درخت کے اوپر پھل نہ آ جائیں. پھل آنے کے بعد آپ طے کر لیں گے کون اصل و جڑ والا درخت ہے اور کس کی جڑیں سوکھ گئی ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد. وَيُعْرَفُ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلٌ. ہر ایک کا صاحب فضل کی فضیلت اس کے فضل سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس میں فضل کتنا پایا جاتا ہے. جس طرح کسی کریم کی شرافت اس کے آداب سے سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح آداب انجام دے رہا ہے زندگی میں. نہ یہ اردو والا آداب, وہ جو اعمال انجام دے رہا ہے, محترمانہ جو کام انجام دے رہا ہے, اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے. فرماتے کما یعرف اللئیم برذائلہ. جس طرح پست انسان اپنی رذیلتوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. کیا ارتباط ہے ہماری بحث سے؟ کل یعمل علی شاکلتہ. ہر انسان کا عمل خود اس کے باطن کی طہارت کو بتاتا ہے. میرے عزیز دوستوں, ہمیں کربلا پر گفتگو کرنا ہے. آیا کربلا درس ہو بھی سکتی ہے؟ آیا کربلا تاریخ انسانیت و بشریت کے لیے درس ہے؟ تو دیکھا یہ جائے گا کہ کربلا کارنامہ کس کا ہے, کربلا فعل کس کا ہے, کربلا عمل کس کا ہے. عمل اس کا کہ جب ہم اس کی اصالت کی طرف رجوع کریں گے, اس کے باطن کی طرف رجوع کریں گے, تو ہمارے سامنے سوائے طہارتوں کے, سوائے عصمتوں کے, سوائے پاکیزگیوں کے اور کچھ بھی تو نظر نہیں آئے گا.
جس کی ابتدا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، آیا اس کے نور کا تذکرہ کریں یا اس کے وجود ظاہری کا تذکرہ کریں؟ جب اس یعنی کربلا فعل ہے امام حسین کا، کربلا عمل ہے، کربلا قربانی امام حسین کا نام ہے، اور فعل بتا دیتا ہے اس عامل کے باطن کا پتہ۔ عامل کون؟ عمل کرنے والا کون؟ جس کی ابتدا کے بارے میں آدم بھی حیران، جس کی ابتدا کے بارے میں ابراہیم بھی حیران، جس کی ابتدا کے بارے میں اسماعیل بھی حیران، اس لیے کہ جس کی نور کی خلقت اس وقت ہوئی کہ جب محمد کے نور کو خلق کیا گیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ حسین منی وانا من حسین، حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف گویا وجود ظاہری امام حسین علیہ السلام سے ہم وابستہ ہیں، کیونکہ بیان میں اطلاق پایا جاتا ہے اور نور میں تقسیم بندی نہیں ہوتی ہے، نور میں کثرت نہیں ہے، نور میں وحدت پائی جاتی ہے۔ نور میں شدت و ضعف تو ہو سکتا ہے لیکن وحدت کثرت میں نہیں بدلا جا سکتا۔ یعنی اگر نور محمدی سب سے پہلے خلق ہوا تو نور حسین بھی سب سے پہلے خلق ہوا، کیونکہ جزء نور محمدی ہے۔ صلوات دیجیے۔ روایتوں نے آواز دی کہ نور امام حسین علیہ السلام 420,000 سال پہلے، عرش کے خلق ہونے سے پہلے، عرش الہی کے 420,000 سال پہلے نور امام حسین خلق ہوا ہے۔ کب؟ عرش الہی کے خلق ہونے سے پہلے 15,000 سال پہلے حضرت آدم کے نور امام حسین کو عرش کے داہنی طرف آویزاں کیا گیا۔ 15,000 سال پہلے حضرت آدم کی خلقت کے، اور 12,000 سال تک نور امام حسین عرش الہی کے نیچے رہا۔ یہ وجود ظاہری سے پہلے کی بات ہے۔ اگر کربلا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو دیکھیں کہ عامل کون، عمل کرنے والا کون ہے، جس کی ابتدا اس وقت کہ جس ابتدا کے بارے میں ہم نہیں، پیغمبروں کو کچھ نہیں پتا، دون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف استثناء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ابتدا نور کی ابتدا یہ۔ اب یہ نور کی ابتدا ہم لفظوں میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے نور ہمارا خلق ہوا ہے، اما وہ ابتدا کب ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور اب ظاہر ہے عالم انوار کی بات اگر کریں گے تو یہ افسانہی باتیں ہونے لگیں گی، کیونکہ وہاں کے بارے میں زیادہ ہمیں نہیں پتا ہے، بس ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں اور اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا روایتوں میں آیا ہے۔ اگر پردے ہٹے، کبھی کچھ نظر آ گیا عالم برزخ اور عالم محشر میں، تو امام حسین کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لیکن ابتدا کیسے ہو رہی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی؟ ابتدائے ظاہری، پرورش سے انسان کا ملکہ بنتا ہے نا، اس کی طہارت، اس کی تینت، اس کا باطن، اس کے پروان، کس طرح اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔
اب امام حسین علیہ السلام کی ظاہری ابتدا کے جو مراحل ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے خدا کی قسم عشروں کی ضرورت ہے، کہ جس کی ابتدائی مراحل وہ کہ جہاں سیدہ کونین ارشاد فرما رہی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ سیدہ کون؟ فاطمیہ میں آپ نے سنا ہے کہ سیدہ کون؟ فاطمہ زہرا کون؟ ظہر کے وقت ان کا نور کس طریقے سے مدینے میں پھیلتا تھا، مغرب کے ٹائم کس طرح پھیلتا تھا، صبح کے ٹائم کس طرح پھیلتا تھا، اور لوگ رسول سے کے پاس آ کر کے کہتے تھے یا رسول اللہ میرے گھر میں نور پھیل رہا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ اور حضرت رسول اکرم فرماتے تھے یہ میری بیٹی جب مصلی عبادت پر جاتی ہیں تو اس وقت عبادت کے ٹائم جو نور وہاں سے ساطع ہوتا ہے، اس نور کی شعاعیں ہیں، کرنیں ہیں جو تمہارے گھر پہنچ رہی ہیں۔ یہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت کہ جس وقت نور امام حسین میرے بطن مبارک میں تھا اس وقت مجھ کو کبھی بھی چراغ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کا نور ظاہری اتنا تھا کہ آفتاب کا نور مدھم پڑ جاتا تھا۔ یہ کوئی دوست نہیں بیان کر رہا ہے، سرزمین کربلا پر دشمن بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نور امام حسین علیہ السلام اتنا زیادہ چمک رہا تھا کہ قتل کرنے میں میری آنکھیں چوندھی آئی جاتی تھی، جبکہ سورج پوری طرح چمک رہا تھا پھر بھی مانے تھا نور حسین۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نور امام حسین کا اثر بھی ہے، ان کی خلقت نوری کی بھی خاصیت، ان کی خلقت ظاہری کی بھی خاصیت۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ہم کو صرف یہ بتانا ہے کہ کربلا کارنامہ ہے کس ذات کا۔ آخر کیسے سمجھ لیں گے کربلا کو اتنی آسانی سے؟ ہم 5 مجلسوں میں ہم آئے آپ کو کربلا سمجھوانے؟ نہیں، 5 صدیاں کم ہیں خدا کی قسم، میں لفاظی نہیں دلیل کے ذریعے ثابت کروں گا، صدیاں کم ہیں کربلا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ اما حسب استعداد جتنی طاقت اور جتنی صلاحیت بھی ہے اتنی تلاش و کوشش کرنا ہوگی۔ وہ حسین جس کی ابتدائی مراحل یہ کہ جو آغوش عصمت میں آیا تو سب سے پہلے حضرت رسول نے آواز دی، اے پھوپھی میرے بچے کو میرے پاس لے کر کے آئیے۔ آپ کی پھوپھی نے آواز دی، یا رسول اللہ ابھی بچے کی طہارت نہیں ہوئی ہے، رسالت کی تیوریوں پہ بل پڑے، لہجے میں کڑک پن پیدا ہوا، آپ پاک کریں گی، آپ طاہر کریں گی۔ ان اللہ نزفہ وطہرہ، اللہ نے اس کو پاک کیا ہے، اللہ نے اس کو طاہر کیا ہے۔ اعطینی ولدی، میرے بچے کو میرے پاس لے کر کے آئیں۔ رسول اکرم کی آغوش میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور امام حسین کی پیشانی کا بوسہ کائنات کا محور لے رہی ہے، محور۔ اور امام حسین علیہ السلام آغوش رسالت میں ہیں، امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لیا جا رہا ہے۔ ارے سر کا بوسہ لے چکے، ماتھے کا بوسہ لے چکے، ہاتھوں کا بوسہ، شانوں کا بوسہ، سینے کا بوسہ، پیروں کا بوسہ، یہ کون سا بچہ اس دنیا میں آیا ہے کہ جس کی ابتدا اس طرح شروع ہو رہی ہے؟ انتخاب نام، ماں باپ کی پہلی ذمہ داری اچھا نام رکھیں، لیکن یہ گھرانہ جب کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا تو اپنے بچے کا نام اپنی طرف سے کیسے رکھیں؟ ماں منتظر باپ پر، باپ منتظر رسول پر، رسول منتظر وحی پر۔ جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں قدیم الاحسان ہوں، اس بچے کا نام حسین رکھ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے۔
اب یہ بچے کی اصالت دیکھنا ہے نا، بچے کی طہارت دیکھنا ہے نا، بچے کا باطن دیکھنا ہے. زیارت شعبانیہ میں 3 شعبان کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا نوراً فی اسلاب الشامخہ، سلام آپ پر، آپ مطہر اور پاک صلبوں میں تھے. السلام علیکہ یا نوراً فی ظلمات الارض، دنیا کی تاریکیوں میں اگر ایک نور چمک رہا تھا تو وہ آپ کا نور تھا. السلام علیکہ یا نوراً فی الہوا، فضاؤں میں اگر کوئی نور تھا تو وہ آپ کا نور تھا. السلام علیکہ یا نوراً فی السماوات العلی، آسمان بلند اور برتر آسمانوں میں اگر کوئی نور ساتے تھا تو وہ آپ کا نور تھا. آخر 3 شعبان کو اس زیارت کی تعلیم، 3 شعبان کو تو آپ کی ولادت ہو رہی ہے، لیکن جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام زبان وحی ہم کو تعلیم دینا چاہتی ہے، خبردار خبردار، امام حسین کو اس طرح محدود نہ سمجھ لینا کہ 3 شعبان کو متولد ہوئے اور 10 تاریخ کو شہادت ہو گئی. نہیں، ان کی ابتدا فضاؤں میں، ان کی ابتدا آسمانوں میں، وہ بھی بلند اور برتر آسمانوں میں. صلوات بر محمد ظاہر وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. یہ ذکر ایسا ہے کہ وقت اس کے سامنے ہمیشہ بونا نظر آتا ہے، ہمیشہ قد کوتا ہے. اس زمان و مکان کا قد بہت چھوٹا نظر آنے لگتا ہے ان شخصیتوں کے ذکر کے مقابلے. اور روزانہ اس شخصیت کے بارے میں تھوڑا بہت احادیث کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ کربلا کی عظمت کو سمجھ سکیں. اب ایسی ذات سے جب کوئی کارنامہ سرزد ہوگا، جب اس سرزمین کے اوپر کوئی کارزار وہ انجام دے گا تو پھر اس کام کی اہمیت اور اس کام کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اب حق تھا کہ آدم کو روکا جائے سرزمین کربلا پر، اس لیے کہ کام بہت بڑا ہے. آدم روکو تو تمہاری زحمتیں یہی سرزمین بچائے گی. لہذا آدم رکے، اور آدم نے ایک مرتبہ تڑپ کر کے آواز دی، اے میرے پروردگار، کیا مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا کہ جس کی بنا پر مجھ کو روکا جا رہا ہے؟ کہا نہیں آدم، کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا کہ جس کی بنا پر تم کو توبیخ کیا جائے، لیکن اس سرزمین کا حق یہ ہے تم پر کہ تم رکو. اس کے بارے میں ہم تم کو کچھ بتانا چاہتے ہیں. اور پھر داستان کربلا کو سنایا گیا، ذکر نام حسین آیا، آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری. آواز دی، میرے پروردگار، سارے نام تو نے گنوائے، لیکن جب یہ نام آیا تو میرا دل بھر گیا، میری آنکھیں نم ہو گئیں. کہا جبریل جاؤ کربلا کی داستان آدم کو سناؤ. نوح کا گزر کشتی کے ساتھ، لیکن سرزمین کربلا پر پہنچ کر کشتی نوح رکی. احساس ہوا جناب نوح کو کہ ابھی امتحان کی منزلوں سے ہم گزر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی واقعہ سرزد ہو جائے. دست دعا بلند کیے، پروردگار کیا وجہ ہے یہ کشتی نجات جو آگے بڑھ رہی تھی یہ چلتے چلتے رک گئی. جناب نوح سے کہا گیا، نوح یہ سرزمین کربلا کی سرزمین ہے، یہاں ایک ایسے کی قربانی ہوگی
کہ جس کے ذریعے سے تمہاری کشتی کو بھی نجات ملے گی. یہ حسین کی کشتی ہے. کشتی حسین کا سعہ، اس کی وسعت، اس کی مساحت بہت وسیع ہے. اس میں جو سوار ہوتا ہے اس کو نجات ملتی ہے. من رکبہا فغرق فنجا، جو بھی اس پر سوار ہوا اس کو نجات مل جائے گی. شرط لیکن سوار ہونا ہے. جناب ابراہیم جب سرزمین کربلا سے گزر رہے ہیں تو آپ گر جاتے ہیں اپنی سواری سے. آپ کے سر میں چوٹ لگتی ہے، خون جاری ہو جاتا ہے. پروردگار کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں ابراہیم، یہ سرزمین وہ ہے کہ جس سرزمین کے اوپر فقر اسماعیل قربان ہوگا اپنے اس مشن کے لیے کہ جو اس کے باپ کا مشن تھا. اور اس کے بعد جناب ابراہیم اور خداوند عالم کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. وہ نقل گفتگو مقصد آپ تک نہیں ہے پہنچانا. یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین کی عظمت، جس سرزمین کا تذکرہ خداوند عالم مستقل بیان کر رہا ہے، انبیاء کرام کو متوجہ کرا رہا ہے. تو پھر اس کربلا کو سمجھنے کے لیے شخصیت حسین پر کچھ نہ کچھ نگاہ ضرور ہونی چاہیے. ہر ایک کا دستور ہے کہ جب گھر میں عام بچہ اگر آ جائے تو کتنی خوشیاں منتی، اور پھر حسین جیسا بچہ فاطمہ کے گھر آیا تو کتنی خوشیاں ہونا چاہیے تھی. لیکن بشارت کے ساتھ ساتھ جبریل نازل ہوئے، اترے. یا رسول اللہ، لوگ بشارت آپ کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں. علی کو مبارکباد، فاطمہ کو مبارکباد، واقعاً لائق مبارکباد ہیں آپ. اور یہ گھرانہ کہ حسین جیسا مولود اس گھر میں آیا ہے، لیکن اس کی شہادت مقدر ہے دین اسلام کی بقا کے لیے. اور جس شہادت کے بعد حسین کو وہ مدارج ملیں گے، وہ درجات ملیں گے، وہ رتبات ملیں گے جو بغیر اس قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد پھر پورا واقعہ جناب جبریل کی زبانی اب اس گھر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس گھر میں ابھی نو مولود آیا ہے. گھر کی خوشیاں عزا میں بدل جاتی ہیں. روایتوں کے اعتبار سے جبریل اپنے ساتھ خاک بھی لے کر کے آئے. حضرت رسول کو وہ خاک دی جاتی ہے. یا رسول اللہ، یہ خاک اسی سرزمین کی ہے کہ جس سرزمین پر اس بچے کو قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا. جناب ام سلمہ نے یہ پوری روایت سنی، پورا واقعہ سنا. رسول اکرم سے درخواست کرتی، یا رسول اللہ، کیا اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، سفارش نہیں کر سکتے کہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو اور یہ بچہ میرا بچ جائے؟ رسول فرماتے نہیں، اس لیے کہ یہ قربانی ہونا ضروری ہے اس دین، اس مشن، اس آئین کے لیے کہ جس کی ابتدا آدم سے ہوئی اور جو مشن اور پیغام ہم لے کر کے. اور وہ خاک جناب ام سلمہ کو دے دی گئی اور وہ نشانی بتا دی، ام سلمہ اس خاک کو بہت سنبھال کے رکھنا. جب یہ خاک خون میں بدل جائے اور اس میں خون کے قطرات نظر آنے لگیں تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا قتل کر دیا گیا. اور وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ نے ابھی 12 دن تک